حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ حکیمانہ باتیں سن کر بہت متاثر ہوئے اور فرمایا، نیف خدا کی قسم جس وقت آپ میرے پاس آ کر بیٹھے میں یزید کے خلاف غصے میں بھرا بیٹھا تھا۔ پھر جب حضرت حنیفہ تشریف لے گئے تو حضرت معاویہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور یزید سے راضی ہو گئے، اور اسی وقت یزید کو 200 درہم اور 200 جوڑے بھجوائے۔ یزید کے پاس جب یہ تحفے پہنچے تو یزید نے یہ تحفے 2 برابر حصوں میں تقسیم کر کے 100 درہم اور 100 جوڑے حضرت انف بن قیس کی خدمت میں بھجوا دیے۔ چھوٹے بچوں پر شفقت کا ہاتھ پھیریے، بچوں کو گود میں لیجیے، پیار کیجیے اور ان کے ساتھ خوش طبعی کا سلوک کیجیے۔ ہر وقت تندخو اور سخت گیر حاکم نہ بنے رہیے۔ اس طرز عمل سے بچوں کے دل میں والدین کے لیے والہانہ جذبہ محبت بھی پیدا نہیں ہوتا، ان کے اندر خود اعتمادی بھی نہیں پیدا ہوتی اور ان کی فطری نشو و نما پر بھی خوشگوار اثر نہیں پڑتا۔ ایک مرتبہ اقرع بن حابس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پیار کر رہے تھے۔ اقرع کو دیکھ کر تعجب ہوا اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ میرے تو 10 بچے ہیں لیکن میں نے تو کبھی کسی ایک کو بھی پیار نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرع کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا، اگر خدا نے تمہارے دل سے رحمت و شفقت کو نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عامر کسی اہم عہدے پر تھے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے ان کے گھر پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے ہیں اور بچے سینے پر چڑھے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ کو یہ بات کچھ گراں گزری۔ امیر المومنین نے پیشانی کے اتار چڑھاؤ سے ان کی ناگواری کو بھانپ لیا اور حضرت عامر سے بولے، کہیے آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ رہتا ہے؟ عامر رضی اللہ عنہ کو موقع مل گیا، بولے، امیر المومنین، جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو گھر والوں پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے، سب اپنی اپنی جگہ دم ساد کر چپ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے سوز کے ساتھ کہا، عامر، آپ امت محمدیہ کے فرزند ہوتے ہوئے یہ نہیں جانتے کہ مسلمان کو اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح نرمی اور محبت کا سلوک کرنا چاہیے؟ اولاد کو پاکیزہ تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنے کے لیے اپنی کوشش وقف کر دیجیے اور اس راہ میں بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہ کیجیے۔ یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے، اولاد کے ساتھ عظیم احسان بھی اور اپنی ذات کے ساتھ سب سے بڑی بھلائی بھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، مومنوں بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ اور جہنم کی آگ سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ آدمی دین کے ضروری علم سے بہرہ مند ہو اور اس کی زندگی خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزر رہی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ صدقہ جاریہ کر جائے، دوسری یہ کہ وہ ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرے صالح نیک اولاد جو باپ کے لیے دعا کرتی رہے۔ دراصل اولاد ہی سب آپ کے بعد آپ کی تہذیبی روایات، دینی تعلیمات اور پیغام توحید کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے، اور مومن نیک اولاد کی آرزوئیں اسی لیے کرتا ہے تاکہ وہ اس کے بعد اس کے پیغام کو زندہ رکھ سکے۔ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز سکھائیے، نماز پڑھنے کی تلقین کیجیے اور اپنے ساتھ مسجد لے جا کر شوق پیدا کیجیے، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز میں کوتاہی کریں تو انہیں مناسب سزا بھی دیجیے اور اپنے قول و عمل سے ان پر واضح کر دیجیے کہ نماز کی کوتاہی کو آپ برداشت نہیں کریں گے۔ بچے جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دیجیے اور ہر ایک کو الگ الگ چارپائی پر سلائیے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور نماز کے لیے ان کو سزا دو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، اور اس عمر کو پہنچنے کے بعد ان کے بستر الگ کر دو۔ بچوں کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھیے، ان کی طہارت، نظافت اور غسل وغیرہ کا خیال رکھیے۔ کپڑے بھی پاک صاف رکھیے، البتہ زیادہ بناؤ سنگار اور نمود و نمائش سے پرہیز کیجیے۔ لڑکی کے کپڑے بھی نہایت سادہ رکھیے اور زرق برق لباس پہنا کر بچوں کے مزاج خراب نہ کیجیے۔ دوسروں کے سامنے بچوں کے عیب نہ بیان کیجیے اور کسی کے سامنے ان کو شرمندہ کرنے اور ان کی عزت نفس کو ٹھیس لگانے سے بھی سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے۔ بچوں کے سامنے کبھی بچوں کی اصلاح سے مایوسی کا اظہار نہ کیجیے، بلکہ ان کی ہمت بڑھانے کے لیے ان کی معمولی اچھائیوں کی بھی دل کھول کر تعریف کیجیے۔ ہمیشہ ان کا دل بڑھانے اور ان میں خود اعتمادی اور حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ یہ کارگاہ حیات میں اونچے سے اونچا مقام حاصل کر سکیں۔ بچوں کو نبیوں کے قصے، صالحین کی کہانیاں اور صحابہ کرام کے مجاہدانہ کارنامے ضرور سناتے رہیے۔ تربیت و تہذیب، کردار سازی اور دین سے شغف کے لیے اس کو انتہائی ضروری سمجھیے اور ہزار مصروفیتوں کے باوجود ان کے لیے وقت نکالیے۔ اکثر و بیشتر ان کو قرآن پاک بھی ہوش الحانی کے ساتھ پڑھ کر سنائیے اور موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر اثر باتیں بھی بتائیے، اور ابتدائی عمر ہی سے ان کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ کبھی کبھی بچوں کے ہاتھ سے غریبوں کو کچھ کھانا یا پیسے وغیرہ بھی دلوائیے تاکہ ان میں غریبوں کے ساتھ سلوک اور سخاوت و خیرات کا جذبہ پیدا ہو، اور کبھی کبھی یہ موقع بھی فراہم کیجیے کہ کھانے پینے کی چیزیں بہن بھائیوں میں خود ہی تقسیم کریں تاکہ ایک دوسرے کے حقوق کا احساس کی اور انصاف کی عادت پیدا ہو۔ بچوں کی ہر جا و بے جا ضد پوری نہ کیجیے، بلکہ حکمت کے ساتھ ان کی یہ عادت چھڑانے کی کوشش کیجیے۔ کبھی کبھی مناسب سختی بھی کیجیے، بے جا لاڈ پیار سے ان کو ضدی اور خود سر نہ بنائیے۔ کرخت آواز سے بولنے اور گلا پھاڑ کر چیخنے چلانے سے خود بھی پرہیز کیجیے، اور ان کو بھی تاکید کیجیے کہ درمیانی آواز میں نرمی کے ساتھ گفتگو کریں اور آپس میں بھی ایک دوسرے پر چیخنے چلانے سے سختی کے ساتھ بچیں۔ بچوں کو عادت ڈالیے کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کریں، ہر کام میں نوکروں کا سہارا نہ لیں، اس سے بچے کاہل، سست اور اپاہج بن جاتے ہیں۔ بچوں کو جفاکش، محنتی اور سخت کوش بنائیے۔ بچوں میں باہم لڑائی ہو جائے تو اپنے بچے کی بے جا حمایت نہ کیجیے۔ یہ خیال رکھیے کہ اپنے بچے کے لیے آپ کے سینے میں جو جذبات ہیں وہی جذبات دوسروں کے سینے میں اپنے بچوں کے لیے ہیں۔ آپ ہمیشہ اپنے بچے کے قصوروں پر نگاہ رکھیے اور ہر پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے میں اپنے بچے کی کوتاہی اور غلطی کی کھوج لگا کر حکمت اور مسلسل توجہ سے اس کو دور کرنے کی پرزور کوشش کیجیے۔ اولاد کے ساتھ ہمیشہ برابری کا سلوک کیجیے اور اس معاملے میں بے اعتدالی سے بچنے کی پوری کوشش کیجیے۔ اگر تباً کسی ایک بچے کی طرف زیادہ میلان ہو تو معذوری ہے، لیکن سلوک و برتاؤ اور لین دین میں ہمیشہ انصاف کا لحاظ رکھیے اور کبھی بھی کسی ایک کے ساتھ ایسا امتیازی سلوک نہ کیجیے جس کو دوسرے بچے محسوس کریں۔ اس سے دوسرے بچوں میں احساس کمتری، نفرت، مایوسی اور آخرکار بغاوت پیدا ہوگی، اور یہ برے جذبات فطری صلاحیتوں کے پروان چڑھنے میں زبردست رکاوٹ اور اخلاقی روحانی ترقی کے لیے ستم قاتل ہیں۔ ایک بار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے والد حضرت بشیر اپنے بیٹے کو ساتھ لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک غلام تھا، وہ میں نے اپنے اس لڑکے کو بخش دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے اپنے ہر لڑکے کو ایک ایک غلام بخشا ہے؟ بشیر رضی اللہ عنہ بولے، نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس غلام کو تم واپس لے لو، اور فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے ساتھ مساوات اور برابری کا سلوک کرو۔
اب حضرت بشیر رضی اللہ عنہ گھر واپس آئے اور نعمان سے اپنا دیا ہوا غلام واپس لے لیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر مجھے گناہ پر گواہ نہ بناؤ، میں ظلم کا گواہ نہ بنوں گا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ سب لڑکے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں؟ تو حضرت بشیر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا کام مت کرو۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ بچوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا عملی نمونہ پیش کیجیے۔ آپ کی زندگی بچوں کے لیے ایک ہمہ وقتی خاموش معلم ہے جس سے بچے ہر وقت پڑھتے اور سیکھتے رہتے ہیں۔ بچوں کے سامنے کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیے۔ حضرت عبداللہ بن عامر اپنا ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف رکھتے تھے۔ میری والدہ نے مجھے بلایا اور کہا یہاں آ، میں تجھے چیز دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، پوچھا تم بچے کو کیا دینا چاہتی ہو؟ والدہ بولی میں اس کو کھجور دینا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ سے فرمایا اگر تم دینے کا بہانہ کر کے بلاتی اور بچے کے آنے پر کچھ نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں یہ جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ لڑکی کی پیدائش پر بھی اسی طرح خوشی منائیے جس طرح لڑکے کی پیدائش پر مناتے ہیں۔ لڑکی ہو یا لڑکا دونوں ہی خدا کا عطیہ ہیں اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کے حق میں لڑکی اچھی ہے یا لڑکا۔ لڑکی کی پیدائش پر ناک منہ چڑھانا اور دل شکستہ ہونا اطاعت شعار مومن کے لیے کسی طرح زیب نہیں دیتا۔ یہ ناشکری بھی ہے اور خدائے علیم و کریم کی توہین بھی۔ حدیث میں ہے کہ جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ اس کے ہاں فرشتے بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں اے گھر والو تم پر سلامتی ہو۔ وہ لڑکی اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے۔ جو اس بچی کی نگرانی اور پرورش کرے گا قیامت تک خدا اس کی مدد میں شامل حال رہے گا۔ لڑکیوں کی تربیت اور پرورش انتہائی خوش دلی، روحانی مسرت اور دینی احساس کے ساتھ کیجیے اور اس کے صلے میں اللہ سے بہشت بری کی آرزو کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص نے 3 لڑکیوں یا 3 بہنوں کی سرپرستی کی، انہیں تعلیم و تہذیب سکھائی اور ان کے ساتھ رحم کا سلوک کیا یہاں تک کہ اللہ ان کو بے نیاز کر دے تو ایسے شخص کے لیے اللہ نے جنت واجب فرما دی۔ اس پر ایک آدمی بولا اگر 2 ہی ہوں تو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لڑکیوں کی پرورش کا بھی یہی صلہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ ایک کے بارے میں پوچھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کی پرورش پر بھی یہی بشارت دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ایک عورت اپنی 2 بچیوں کے لیے میرے پاس آئی اور اس نے کچھ مانگا۔ میرے پاس صرف ایک ہی کھجور تھی، وہ میں نے اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور آدھی آدھی دونوں بچیوں میں بانٹ دی اور خود نہ کھائی۔ اس کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر نکل گئی۔ اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا جو شخص بھی لڑکیوں کی پیدائش کے ذریعے آزمایا جائے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آزمائش میں کامیاب ہو تو یہ لڑکیاں اس کے لیے قیامت کے روز جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی۔ لڑکی کو حقیر نہ جانیے، نہ لڑکے کو اس پر کسی معاملے میں ترجیح دیجیے۔ دونوں کے ساتھ یکساں محبت کا اظہار کیجیے اور یکساں سلوک کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی اور اس نے جاہلیت کے طریقے پر اسے زندہ دفن نہیں کیا اور نہ اس کو حقیر جانا اور نہ لڑکے کو اس کے مقابلے میں ترجیح دی اور زیادہ سمجھا تو ایسے آدمی کو خدا جنت میں داخل کرے گا۔ جائیداد میں لڑکی کا مقررہ حصہ پوری خوش دلی اور اہتمام کے ساتھ دیجیے۔ یہ اللہ کا فرض کردہ حصہ ہے، اس میں کمی پیشی کرنے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ لڑکی کا حصہ دینے میں ہیلے کرنا یا اپنی ثوابدید کے مطابق کچھ دے دلا کر مطمئن ہو جانا اطاعت شعار مومن کا کام نہیں ہے۔ ایسا کرنا خیانت بھی ہے اور اللہ کے دین کی توہین بھی۔ ان تمام عملی تدبیروں کے ساتھ ساتھ نہایت سوز اور دل کی لگن کے ساتھ اولاد کے حق میں دعا بھی کرتے رہیے۔
خدائے رحمان و رحیم سے توقع ہے کہ وہ والدین کے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی پرسوز دعائیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ باب دوستی کے آداب۔ نمبر 1، دوستوں سے محبت کیجیے اور دوستوں کے لیے مرکز محبت بنیے۔ وہ شخص انتہائی خوش نصیب ہے جس کو اس کے دوست احباب عزیز رکھتے ہوں اور وہ دوست احباب کو عزیز رکھتا ہو، اور وہ شخص انتہائی محروم ہے جس سے لوگ بیزار ہوتے ہوں اور وہ لوگوں سے دور بھاگتا ہو۔ مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت نہ ہو، بلکہ حقیقت میں سب سے بڑا مفلس وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ دوست زندگی کی زینت، سفر حیات کا سہارا اور خدا کا انعام ہے۔ دوست بنائیے اور دوست بنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن سراپائے الفت و محبت ہے، اور اس آدمی میں سرے سے کوئی خیر و خوبی نہیں ہے جو نہ تو دوسروں سے محبت کرے اور نہ دوسرے ہی اس سے محبت کریں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، سورہ توبہ، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور معاون ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے انتہائی محبت فرماتے تھے اور ہر ایک یہ محسوس کرتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اسی کو چاہتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس توجہ اور خلوص کے ساتھ مجھ سے گفتگو فرماتے اور اتنا خیال رکھتے کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ شاید میں اپنی قوم کا سب سے بہتر آدمی ہوں۔ اور ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ بیٹھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں افضل ہوں یا ابو بکر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر افضل ہیں۔ پھر میں نے پوچھا، میں افضل ہوں یا عمر رضی اللہ عنہ؟ فرمایا عمر۔ میں نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں افضل ہوں یا عثمان؟ ارشاد فرمایا عثمان۔ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی وضاحت کے ساتھ حقیقت معلوم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا رو رعایت صاف صاف بات کہہ دی۔ تب تو مجھے اپنی اس حرکت پر بڑی ہی شرم آئی اور میں دل میں خیال کرنے لگا کہ بھلا ایسی بات پوچھنے کی مجھے کیا ضرورت تھی۔ دوستوں کے ساتھ مل جل کر میل محبت کی زندگی گزاریے اور مخلصانہ تعلقات قائم کرنے اور قائم رکھنے کی کوشش کیجیے۔ دوستوں سے نفرت، بیزاری اور لیے دیے رہنے کی روش چھوڑیے۔ جب آدمی دوستوں میں مل جل کر رہتا ہے اور ہر معاملے میں ان کا شریک رہتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ کبھی اس کے جذبات کو ٹھیس لگتی ہے، کبھی اس کے وقار کو صدمہ پہنچتا ہے اور کبھی اس کے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ کبھی اس کے معمولات متاثر ہوتے ہیں، کبھی اس کی خواہش اور رجحان کے خلاف کچھ باتیں سامنے آتی ہیں، کبھی اس کے صبر و برداشت کی آزمائش ہوتی ہے، کبھی اس کو مالی نقصان پہنچتا ہے۔ غرض مختلف قسم کی اذیتیں اور تکلیفیں اس کو پہنچتی ہیں، لیکن جب یہ شخص ان اذیتوں کو برداشت کرتا ہے تو اس کے قلب میں اس سے جلا پیدا ہوتا ہے، اچھے اخلاق نشو و نما پاتے ہیں اور وہ تربیت و تزکیے کے فطری منازل سے گزرتا ہوا روحانی اور اخلاقی ترقی کرتا ہے۔ اس میں تحمل، بردباری، اثار و شفقت، ہمدردی، غم گساری، مروت، وفاداری، خیرخواہی، تعاون، خلوص و محبت، سخاوت و شجاعت کے اعلیٰ ترین جذبات پیدا ہوتے ہیں اور وہ انسانی معاشرے کے لیے سراپا خیر و برکت بن جاتا ہے۔ ہر دل میں اس کے لیے قدر و عظمت کے جذبات ہوتے ہیں اور ہر انسان اس کے وجود کو اپنے حق میں رحمت کا سایہ سمجھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مسلمان لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، وہ کہیں بہتر ہے اس شخص سے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو برداشتہ خاطر ہوتا ہے۔ ہمیشہ نیک اور صالح لوگوں سے دوستی کیجیے۔ دوستی کے انتخاب میں اس بات کا ضرور لحاظ رکھیے کہ جن لوگوں سے آپ قلبی تعلق بڑھا رہے ہیں وہ دین و اخلاق کے پہلوں سے آپ کے لیے کس حد تک مفید ہو سکتے ہیں۔ ایک مشہور مثل ہے کہ اگر کسی کی اخلاقی حالت معلوم کرنا چاہو تو اس کے دوستوں کی اخلاقی حالت معلوم کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے ہر آدمی کو غور کر لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ دوست کے دین پر ہونے کے معنی یہ ہے کہ جب وہ دوست کی صحبت میں بیٹھے گا تو وہی جذبات و خیالات اور وہی ذوق و رجحان اس میں بھی پیدا ہوگا جو دوست میں ہے، اور پسند و ناپسند کا وہی معیار اس کا بھی بنے گا جو اس کے دوست کا ہے۔ اس لیے آدمی کو دوست کا انتخاب میں
انتہائی غور و فکر سے کام لینا چاہیے اور قلبی لگاؤ اسی سے بڑھانا چاہیے جس کا ذوق و رجحان افکار و خیالات اور دوڑ دھوپ دین و ایمان کے تقاضوں کے مطابق ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ مومن ہی سے رشتہ محبت استوار کرو اور اسی کے ساتھ اپنا کھانا پینا رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مومن ہی کی صحبت میں رہو اور تمہارے دسترخوان پر پرہیزگار ہی کھانا کھائے۔ اچھے اور برے دوست کی مثال مشک بیچنے والے اور بھٹی دھونکنے والے لوہار کی طرح ہے۔ مشک بیچنے والے کی صحبت سے تم کو کچھ فائدہ ضرور پہنچے گا، یا مشک خریدو گے یا مشک کی خوشبو پاؤ گے، لیکن لوہار کی بھٹی تمہارا گھر یا کپڑے جلائے گی یا تمہارے دماغ میں اس کی بدبو پہنچے گی۔ یہ مسلم و بخاری دونوں کی روایت ہے۔ ابو داؤد میں حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں کہ نیک دوست کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بیچنے والے کی دکان کے اگر کچھ فائدہ نہ بھی ہو تو خوشبو ضرور آئے گی، اور برا دوست ایسا ہے جیسے بھٹی سے آگ نہ لگے تب بھی دھوئیں سے کپڑے تو ضرور کالے ہو جائیں گے۔ دوستوں سے صرف اللہ کے لیے محبت کیجیے۔ خدا کے بندے محبوب بندے وہی ہیں جو خدا کے دین کی بنیاد پر باہم جڑے ہیں اور کندھے سے کندھا اور دل سے دل ملا کر اس طرح اللہ کے دین کی اقامت اور حفاظت کا فریضہ انجام دیتے ہیں کہ وہ سیسا پلائی دیوار معلوم ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، سورہ صف آیت نمبر 4، ترجمہ: حقیقت میں خدا کے محبوب وہ لوگ ہیں جو خدا کی راہ میں اس طرح پیر جما کر لڑتے ہیں گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت میں خدا فرمائے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو صرف میرے لیے لوگوں سے محبت کیا کرتے تھے، آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا۔ اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جو قابل رشک شان و شوکت حاصل ہوگی، اس کا ذکر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے سعادت مند ہیں جو نبی اور شہید تو نہیں ہیں، لیکن قیامت کے روز اللہ ان کو ایسے مرتبوں پر سرفراز فرمائے گا کہ انبیاء اور شہداء بھی ان کے مرتبوں پر رشک کریں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ کون خوش نصیب ہوں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے محض اللہ کے دین کی بنیاد پر محبت کرتے تھے، نہ یہ آپس میں رشتہ دار تھے اور نہ ان کے درمیان کوئی مالی لین دین کا تعلق تھا۔ اللہ کی قسم، قیامت کے روز ان کے چہرے نہ صرف یہ کہ نور سے جگمگا رہے ہوں گے بلکہ یہ سراپائے نور ہوں گے، اور جب سارے لوگ خوف سے کانپ رہے ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، اور جب سارے لوگ غم میں مبتلا ہوں گے اس وقت انہیں قطعاً کوئی غم نہ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سنو، اللہ کے چاہنے والوں کے لیے نہ کسی بات کا کوئی خوف ہوگا اور نہ گزری ہوئی زندگی کے بارے میں کسی قسم کا غم۔ حضرت ابو درداء کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز کچھ لوگ اپنی قبروں سے آئیں گے اور ان کے چہرے نور سے جگمگا رہے ہوں گے، وہ موتیوں کے ممبروں پر بٹھائے جائیں گے، لوگ ان کی شان پر رشک کریں گے، یہ لوگ نہ نبی ہوں گے نہ شہید۔ ایک آدمی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کون ہیں؟ ہمیں ان کی پہچان بتا دیجئے۔ فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ نیک لوگوں سے محبت کو آخرت کی نجات اور خدا کی خوشنودی کا ذریعہ سمجھیے اور خدا سے دعا کیجئے کہ اللہ نیک لوگوں کی محبت عطا کر اور نیک لوگوں میں شامل فرما۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کسی نیک آدمی سے اس کی نیکی کی بنا پر محبت کرتا ہے مگر خود اس شخص جیسے اچھے اعمال نہیں کرتا۔ ارشاد فرمایا، کوئی مذائقہ نہیں، آدمی قیامت کے روز اسی کی معیت میں ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا۔ ایک شب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار ہوا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مانگیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی جس کا ترجمہ ہے،
اللہ میں تجھ سے نیک کاموں کی توفیق چاہتا ہوں اور برے کاموں سے بچنے کی قوت چاہتا ہوں اور مسکینوں سے کی محبت چاہتا ہوں اور یہ کہ تو میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، اور جب تو کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو مجھے اس حال میں اٹھا کہ میں اس سے محفوظ رہوں، اور میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس عمل کی توفیق چاہتا ہوں جو تیرے قریب آنے کا ذریعہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مجھ پر واجب ہے کہ میں ان لوگوں سے محبت کروں جو لوگ میری خاطر آپس میں محبت اور دوستی کرتے ہیں اور میرا ذکر کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھتے ہیں اور میری محبت کے سبب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور میری خوشنودی چاہنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو دوستوں کی ملاقات کا ایمان افروز نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک شخص اپنے دوست سے جو کسی دوسری بستی میں تھا ملاقات کے لیے چلا، خدا نے اس کے راستے پر ایک فرشتے کو بٹھا دیا۔ فرشتے نے اس سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے جواب دیا، اس گاؤں میں ایک بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا، کیا تمہارا اس پر کوئی حق نعمت ہے جو وصول کرنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، بس اس غرض سے اس کے پاس جا رہا ہوں کہ میں اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ فرشتہ بولا، لو سنو، مجھے خدا نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور یہ بشارت دی ہے کہ وہ بھی تجھ سے ایسی ہی محبت رکھتا ہے جیسی تو اس کی خاطر اپنے دوست سے رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز جب عرش الہی کے سوا کہیں کوئی سایہ نہ ہوگا، اس روز 7 قسم کے افراد عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں ایک قسم کے افراد وہ آدمی بھی ہوں گے جو محض اللہ کے لیے ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ اللہ کی محبت ہی نے ان کو باہم جوڑا ہوگا اور اسی بنیاد پر وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہوں گے، یعنی ان کی دوستی اللہ کی خاطر ہوگی اور زندگی بھر وہ اس دوستی کو قائم رکھنے اور نبھانے کی کوشش کریں گے، اور جب ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے جدا ہو کر دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا تو اسی حال میں کہ ان کی یہ دوستی قائم ہوگی اور اسی دوستی کی حالت میں وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہوں گے۔ دوستوں پر اعتماد کیجیے، ان کے درمیان حشاش بشاش رہیے، افسردہ رہنے اور دوستوں کو افسردہ کرنے سے پرہیز کیجیے۔ دوستوں کی صحبت میں بے تکلف اور خوش مزاج رہیے، تیوری چڑھانے اور لیے دیے رہنے سے پرہیز کیجیے۔ دوستوں کے ساتھ ایک بے تکلف ساتھی، خوش مزاج ہم نشین اور خوش طبع رفیق بننے کی کوشش کیجیے۔ آپ کی صحبت سے احباب اکتائیں نہیں بلکہ مسرت زندگی اور کشش محسوس کریں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 100 مجلسوں سے بھی زیادہ بیٹھا ہوں۔ ان مجلسوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اشعار بھی پڑھتے تھے اور زمانہ جاہلیت کے قصے کہانیاں بھی سناتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے یہ سب سنتے رہتے تھے، بلکہ کبھی کبھی خود بھی ان کے ساتھ ہنسنے میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت شرید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ سواری پر بیٹھے بیٹھے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امید بن سلت کے 100 شعر سنائے۔ ہر شعر پر آپ فرماتے کچھ اور سناؤ اور میں سناتا۔ حضرت محمد بن زیاد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سلف الصالحین کو دیکھا ہے کہ ان کے کئی کنبے ایک ہی حویلی میں رہتے بستے تھے۔ بارہا ایسا ہوتا کہ ان میں سے کسی ایک کے ہاں مہمان آتا اور کسی دوسرے کے ہاں چولہے پر ہانڈی چڑھی ہوتی تو مہمان والا دوست اپنے مہمان کے لیے اپنے دوست کی ہانڈی اتار لے جاتا۔ بعد میں ہانڈی والا اپنی ہانڈی کو دھوتا، پھر ڈھونڈتا پھرتا اور لوگوں سے پوچھتا میری ہانڈی کون لے گیا؟ یہ میزبان دوست بتاتا کہ بھائی اپنے مہمان کے لیے ہم لے گئے تھے۔ اس وقت ہانڈی والا کہتا خدا تمہارے لیے اس میں برکت دے
اور محمد بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جب روٹی پکاتے تب بھی یہی صورت پیش آتی۔